السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کی تلاوت آپ میں سے بعض لوگوں نے جمعۃ المبارک کے دن کی ہوگی۔ آج ہفتے کا روز ہے۔ میں آپ سے سورۃ الکہف کی ابتدائی چند آیات کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ کہف میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ، سب تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں، الذی، جو کہ جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، نازل کی اپنے بندے پر الکتاب، کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن کریم نازل فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن کریم کو ٹیڑھا، پیچیدہ، مشکل نہیں رکھا کہ تمہیں سمجھنے میں اس میں دقت ہو۔ اگر تم تھوڑا سا اس کی زبان سے واقف ہو، اہل زبان ہو، تو سمجھ جاؤ گے۔ ترجمے آسان کر کے تمہارے سامنے ایسا انتظام ہوگا کہ پہنچ جائیں گے، بات سمجھ جاؤ گے۔ ہدایت پانے کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں۔ فرمایا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری، آسان زبان میں اتاری، مشکل کر کے بھی اتار سکتا تھا کہ اس کی دھاک تو پڑتی، پر تم اس سے استفادہ حاصل نہ کر سکتے، فائدہ نہ اٹھا سکتے، بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ تو اس کو سیدھی بھی اتارا، سلیس بھی اتارا، تاکہ ان دونوں کیٹیگریز کے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ کون سے؟ جو تو وہ ہیں کہ جو سخت عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو سخت عذاب کے بارے میں بھی بتایا جائے، تاکہ وہ سخت عذاب سے بچنے کی محنت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے ان مومنین کے لیے کہ وہ جو مومن ہیں ان کے لیے اس میں بشارت کا سامان بھی ہے، تاکہ وہ اس سے بشارت حاصل کر سکیں۔ اور اللہ عز و جل جو ہے آگے فرماتا ہے کہ یہ مومنین کون ہیں؟ جو ایمان تو لائے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ الذین یعملون الصالحات، اور اس کے بعد نیک عمل بھی کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان لائے اور پھر گناہوں میں پڑ گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا لانا کوئی جادو کی چھڑی ہے۔ نہیں، ایمان کا لانا جادو کی چھڑی نہیں ہے، ایمان کے بعد تو محنت اور زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرتے رہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اور کہیں کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں، اور پھر ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں، تو ان لہم اجرا حسنا، تو پھر ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ یعنی کیا ہے وہ اچھا اجر؟ وہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کا دیدار ہے، اس کی رضا ہے۔ جنتیوں کو ایک آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان سے کہ اور کچھ مزید چاہیے، میں کچھ مزید دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ، ہمیں تو سب کچھ مل گیا، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ تیری جنت میں داخل ہوتے، ہمارے چہروں کو تو نے نورانی کر دیا ہے، نعمتوں کی بھرمار ہے، کہا میں تمہیں وہ چیز دینا چاہتا ہوں کہ اپنی رضا دینا چاہتا ہوں، جس کے طالب تم دنیا میں تھے، کہ اب تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں تو خبر ہی نہیں ہوتی نا۔ ایک نیک عمل کیا تو آگے کہیں کوئی ایسا عمل نہ کر لیں کہ پھر آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب، خاتمہ بالخیر بھی نہ ہو، ہیں؟ پتہ نہیں ہوتا نا، جب تک سانس ہے تب تک خبر کوئی نہیں، لیکن وہاں تو اعلان ہو رہا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اب ہمیشہ راضی رہوں گا۔ تو فرمایا ماکثین فیہ ابدا، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو دیکھو، جس کو سخت عذاب ہے جہنم کا، اور وہ کفر و شرک کو نفاق میں اس میں داخل ہوا ہے، اس نے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ ایمان والے جو گناہ گار ہیں وہ اپنا ٹائم صرف کر کے
جہنم سے جنت میں آ جائیں گے۔ تو کسی نے سوال کیا تھا ابھی 1-2 روز پہلے، تو کیا ایونچولی کفار و مشرکین اور منافقین بھی بخش دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں آتی، بلکہ اللہ تو کہتا ہے خالدین فیہا، وہ تو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا اس طرف اپنا پرسنل رجحان گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو اس میں شامل کریں گے، لیکن قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آتی کہ ایونچولی جہنم ختم کر دی جائے اور یہ تمام معاملے جو ہے وہ کفار و مشرکین اور یہ منافقین بھی جنت میں آ جائیں، ایسی کوئی بات قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماکثین فیہ ابدا، تو اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو فیصلہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے کہ محنتیں ہم نے کرنی ہیں اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو معاملے سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب فضائل اعمال بیان کیے جاتے ہیں نا کہ یہ عمل کا یہ فضل ہے، یہ عمل کا یہ فضل ہے، یہ معاملے ہوتے ہیں ترغیب کے لیے کہ انسان کو رغبت ہو اچھے عمل کے لیے، لیکن یاد رکھو عمل سارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ رغبت اللہ نے قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے بندوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ یہ عمل کرو یہ فائدہ، یہ عمل کرو یہ فائدہ، لیکن فائدے پہ نظر نہ ہو، صرف اپنے آپ کو اسپرچولی ایلیویٹ کرو، اٹھاؤ اپنے آپ کو کہ رب کی رضا کے لیے کام کرو، اجر و ثواب تو وہ دے گا ہی دے گا۔ تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔